اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور اس کا فضل ہے کہ ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس نے رمضان عطا فرمایا ہے، اور رمضان کا سب سے بڑا مقصد اگر اس کے روزے کی فرضیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حصول تقوی، اور ایک اور بڑا نتیجہ ہے کہ اگر وہ حاصل نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس شخص پر لعنت ہو جسے رمضان میسر آئے اور وہ اپنے لیے بخشش کا سامان نہ کروا سکے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں روزے کے اس مقصد سے بھی صحیح طور پر مستفید ہونے کا شرف حاصل ہو کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے گزشتہ تمام معاملات اللہ سے معاف کروا سکیں اور بخشش بھی حاصل ہو۔ آمین کہہ دیں۔ آمین کے قائل ہیں نا؟ یہ بہت بڑی بشارت ہے ہمارے لیے اور آسانی بھی۔ آسان راستہ ہے یہ بخشش کا، اور خود کار نظام کے اس حصے کا ایک اہم جزو ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف حدیث ہے، آپ سنتے سناتے رہے ہوں گے، آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اگر بڑے جرائم سے بچا تو یہ ایک خود کار نظام ہے، 24 گھنٹے کا نظام نماز ہے، پھر ہفتہ وار نظام جمعہ ہے، اور پھر سالانہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو رمضان ہے۔ ان تینوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اپنے مابین درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں کی جانے والی یا ہو جانے والی خطائیں اگر وہ کبیرہ نہیں تو یہ خود کار نظام کے ساتھ ان کو صاف کروا دیتی ہیں، معاف کروا دیتے ہیں۔ سو یہ آسان راستہ ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے کن سے؟ ان بندوں سے، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو وہ ہے جو تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ مزید تاکید فرماتے ہوئے اعلان فرمایا انہ، وہ تو وہ ہے، هو الغفور الرحیم، جو بخشش ہار ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گویا تو معاف کرنے پر ہر وقت آمادہ ہے۔ اب جس کو معافی چاہیے اس کو آگے بڑھنا ہے، وہ اگر آگے بڑھتا، اور ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، خیر کے متلاشی، آگے بڑھ، کہ اب تو موسم آیا ہے خیر کو حاصل کرنے کا، اب تو درمیان میں سے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں، اب تو مشکلات کو سمیٹ دیا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، تو تو بھی خیر کو حاصل کر۔ وَيَا بَاغِيَ یا باغی الشر اقسم، اور ہمیشہ شر کو تلاش کرنے والے اب تو رک جا کہ ہم نے تیرے لیے مشکل بنا دیا ہے، ہم نے شیاطین کو بند کر دیا ہے، بڑے بڑے
جو سرکش جن ہیں ان کو بھی قید کر دیا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، اب تو رک جا۔ لیکن یہ انسان ہے جس کی ذات اس قدر آلودہ ہے، اس قدر آلودہ ہو جاتی ہے کہ اب شیطان بند بھی کر دیا جائے تو یہ خود کار نظام پر لگا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ اچھا، مایوسی ہر اعتبار سے، یہ ساتھ کرتے ہیں عبدالرب بھائی، یہ جو آواز ایکو ہے، مایوسی ہر اعتبار سے ناقابل قبول ہے۔ اگر یہ نعمتوں کے اعتبار سے ہو، وسائل کے اعتبار سے ہو، کامیابی اور ناکامی، دنیاوی کامیابی اور ناکامی کے اعتبار سے ہو تو ناقابل قبول ہے، یہ نتیجہ ہی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں بطور رازق کے تو یہ کفر ہے۔ اگر آپ، اور کیوں مایوس ہوتے ہیں، سبب کیا ہوتا ہے مایوسی کا؟ کہ آپ کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں آپ ان کو شمار نہیں کر رہے، آپ دوسروں کی نعمتوں کو شمار کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے فیصلہ کر رہے ہیں کہ فلاں کو مجھ سے اچھا کیوں ملا، فلاں کو مجھ سے بہتر کیوں ملا، جبکہ جو ہمارے معلم ہیں وہ سکھا کر گئے کہ اگر تم نے دوسروں کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا ہے، زاویہ نگاہ دکھا کر گئے کہ تم اعمال کے اعتبار سے جب بھی دیکھو تو اپنے سے اوپر والے اچھے اور بہتر لوگوں کو دیکھنا ہے، اور نعمتوں کے اعتبار سے جب بھی تم نے دیکھنا ہے تم نے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا، تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، پھر تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ہے، کم ترین قلیل ترین نعمتوں کے حوالے سے کہ اس سے کم کیا ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے کہ یا میری طرف دیکھیں، ذرا سر نہ جھکائیں، کہہ رہا ہوں کچھ، جی جی میری طرف دیکھیں ذرا، میں کوشش کروں گا آپ کو نیند آنے سے پہلے پہلے، میں تو گزشتہ 24 گھنٹے سے مسلسل چل رہا ہوں، کل فجر سے لے کے آج فجر ہو گئی ہے، اللہ اکبر، توجہ ہے، عرض کروں کچھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قلیل ترین نعمتیں، ہم مایوس ہوتے ہیں دوسروں کی اپنے سے زیادہ نعمتوں کو دیکھ کر، یہ دنیاوی اعتبار سے، مالی معاشی وسائل کے اعتبار سے ہم مایوسی کب ہوتی ہے؟ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو امن کے ساتھ اپنی چھت تلے اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، گھر کتنا بڑا ہو، چاہے ایک خیمہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک کٹیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک دو مرلے کا ہی گھر کیوں نہ ہو، ایسا گھر جس میں اسے نیند آ گئی راحت کے ساتھ، اور جس کے دروازے پر کوئی کافر، کوئی قاتل، کوئی دشمن نہیں کھڑا تمہیں مارنے کے لیے، اور تم اس خوف سے اپنے گھر میں بند نہیں ہو، امن کے ساتھ صبح اٹھا ہے، تازہ دم ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وَمُعَافَى فِي جَسَدِهِ، اور عافیت والا جسم ہے، یعنی ایسی کوئی بیماری، چھوٹی موٹی بیماری تو ہوتی ہے، کوئی بڑی بیماری ایسی نہیں جس کے لگتے ہی یا جس کے سنتے ہی کانپ اٹھے کہ میں اب مرنے والا ہوں، ایسی کوئی بیماری نہیں، عافیت ہے، صحت ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے ایک دن کا کھانا ہو، قوت یوم، یہ جیسا ہم 3 4 6 مرتبہ کھاتے ہیں وہ نہیں، جسے کھا کر زندہ رہ سکے، اور سب سے آئیڈیل اس حوالے سے، خوراک کے حوالے سے بھی سب سے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کا کھانا اکثر کیا ہے، کھجور، ایک کھجور یا آدھی کھجور، کوئی پیالہ دودھ کا مل گیا تو بہت ہی غنیمت ہے، کم ترین غذا،
ہمارے تو گھروں میں سال سال کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، آنے والے سال کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس یہ کم ترین نعمتیں ہوئیں کہ امن سے صبح کرتا اپنے گھر میں، عافیت والا جسم اور جسد ہے، اور اس کے پاس ایک دن زندہ رہنے کا کھانا ہے، دوسرے دن کا نہیں، ایک دن اندہ قوت یومہ، اس آدمی کو اللہ نے کتنا نوازا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اسے سارے جہان کی بادشاہت مل گئی ہے۔ مجھے بتائیں جب آدمی اس تصور کے ساتھ جی رہا ہو پھر مایوس ہوگا؟ پھر ان معاشی مسائل کو لے کر اس کا دل تنگ پڑ جائے گا، یہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں؟ کبھی نہیں۔ گویا جب یہ اس طرح سے نہیں سوچتا، پھر یہ اللہ رازق اور رزاق کی اس کیفیت سے اور اس شان سے غافل ہو کر مایوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر کبھی اپنی جان لے لیتا ہے، کبھی دوسروں کی جان لیتا ہے۔ آپ نے دیکھے ایسے واقعات، اپنے بچوں کو، لخت جگر کو مار دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ اس رب سے مایوس ہے جو کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والا، چلنے والا کوئی ایک جاندار بھی ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ وہ جو سمندروں کی مخلوق کو سمندروں کے اندر سے کھلاتا ہے، وہ جو صحراؤں کی مخلوق کو صحراؤں میں سے کھلاتا ہے، وہ جو فضاؤں کی مخلوق کو فضاؤں میں کھلاتا ہے، یہ اس سے مایوس ہے، اور ان وجوہات کی بنیاد پر جو اس کا کام نہیں تھا، یہ دوسروں کا جج بنتا ہے، اس کو ملا، اور اسی بات سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ اور دوسری مایوسی ہے، یہ اگر ایسا ہو، اور یہ اس سے پہلے جو پچھتاوا ہے وہ بڑا ہی مبارک ہے، اگر پچھتاوا ہو گناہوں کا، گناہوں پہ پچھتائے، زندہ ہوتے ہوئے پچھتائے تو یہ نعمت ہے، زندہ ہوتے ہوئے پچھتائے تو، اگر مر کر پچھتایا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اگر مر کر پچھتایا تو کچھ فائدہ نہیں، اور اگر زندہ ہوتے ہوئے پچھتانا شروع کر دے اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر، اور وہ کتنے ہوئے؟ دو احادیث ہیں ملتی جلتی، ایک میں فرمایا کہ اس کے گناہ اس قدر بڑھ جائیں زمین کی وسعتوں کو چھو لیں، اس کے کناروں تک چلے جائیں، اور زمین کی وسعتیں کتنی ہیں؟ ابھی تک حضرت انسان سے ماپا نہیں گیا ہے، اندازے تو لگاتا ہے، لیکن اب بھی دنیا میں کتنے ہی ایسے کونے ہیں جہاں یہ خود بھی نہیں جاتا ہے اور اندازے قائم کرتا ہے۔ دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں یاجوج اور ماجوج کو حضرت ذوالقرنین نے بند کیا ہے کہ ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد کہ تم میں سے ایک جنت میں چلا جائے گا اور تمہارے مقابل وہ 999 جہنم جائیں گے، اتنی بڑی تعداد ہے ان کی۔ وہ کہاں ہے؟ انسان ابھی تک ڈھونڈ ہی نہیں پایا، ابھی تک اس کو خبر ہی نہیں ہو سکی۔ تو اندازہ لگائیے، اگر یہ پچھتائے اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، دنیا میں پچھتانا شروع کر دے، تو یہ بڑی غنیمت کی بات ہے، یہ نعمت ہے۔ اور پچھتاتے ہوئے ایک حد بنا دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ اگر تیرے گناہ زمین کی وسعتوں کو بھی جا چھوئیں، اور ان وسعتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اتنے زیادہ ہو جائیں، تو تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں خبر بھیجی کہ میرے نبی بتاؤ، میرے سامنے ایک ایسا بھی آئے گا جس کے گناہوں کی تعداد اور اس کی طوالت اس قدر خوفناک، 99 دفتر اس کے پھیلا کر جب رکھے جائیں گے، اور ایک ایک دفتر اس قدر طوالت والا کہ ایک دفتر ہی شمار نہیں ہوتا، تا حد نگاہ پھیلا ہوا، اور 99 دفتر، اور اس سے پوچھا جائے گا
میرے فرشتوں نے ٹھیک لکھا، کچھ ایسا تو نہیں جو تو نے کیا نہیں اور فرشتوں نے لکھا نہیں، یہ سب تیرا ہی کیا دھرا ہے؟ ہاں میرا ہی کیا دھرا ہے۔ کوئی ایسی نیکی ہے جو تو نے کی؟ اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، ایک نیکی، وہ کیا ہے؟ ایک چٹ، ایک پرچی لائی جائے گی جس پر اس کی توحید کا اعتراف اور اقرار اخلاص والا ہوگا، اخلاص کے ساتھ، ایک دفعہ کا اقرار اعتراف اخلاص کے ساتھ۔ اور یہ سوچے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا ایک نیکی اور دوسری طرف اتنے گناہ۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اس کے ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں اس کی اس ایک نیکی کو، ایک پرچی کو رکھے گا اور دوسرے میں 99 دفتر گناہوں کے، اور وہ اس قدر ہلکے ہو جائیں گے کہ اوپر جا لگیں گے اور اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر تم واقعی پچھتاتے ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری حد یہ بیان فرمائی کہ تمہارے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ اس قدر بڑھ جائیں کہ تہ در تہ لگا کر آسمان کی چھت کو جا چھوئے، تو پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ صرف ایک جرم اس میں نہ ہوا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو اور تم میرے بارے یہ گمان رکھتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تم آ جانا، جتنے گناہ تم لے کر آؤ گے میں اس سے زیادہ مغفرت کے ساتھ تمہارا استقبال کرنے والا ہوں۔ پھر مایوسی کیسی ہے؟ نہ اسے وسائل کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، کامیابی و ناکامی کے اعتبار سے تم سے مایوسی پسند، اور نہ ہی گناہوں کے بڑھ جانے پر جو پچھتاوا دنیا میں ہو تو اس پر مایوس ہونے کی ضرورت۔ اس نے وہ اعمال بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی علی عملی، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے اذا عملتہ دخلت الجنہ، جب وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو جو ہے ادھر دیکھیں، وہ ہوتا رہے گا۔ اصل میں نا استاد ہوں نا تو ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتا، اور جو کلاس ہم پڑھاتے ہیں نا سرکاری کالجز میں وہ سب سے بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی طاہر؟ وہ پڑھنے نہیں آتی، وہ پڑھانے آتی ہے۔ تو میری طرف دیکھیں، کیا بات کر رہا تھا، اب یاد بھی کروائیں۔ مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ معاف بھی کر رہا ہے، وسائل سے بھی اس نے بے پرواہ کر۔ نہیں، اب کوئی اور بات بھی شروع کر دی، دیکھیں کیسے خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث سٹارٹ کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں یاد آ جائے گی، ہم کچھ اور شروع کر لیتے ہیں، بات نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے پوچھا تھا، آگے یاد، اسے نہیں یاد کر رہے، اخبرنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِنْ عُذِّبْتَ، اگر تجھے عذاب بھی دیا جائے، او حرکت، اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ دوسری بات، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، اگر وہ تجھے تیری ملکیت سے، تیرے کمائے ہوئے مال سے، تیرے بنائے ہوئے گھر سے، جو سب تیرا ہے ان کی طرف سے نہیں ملا، تو نے بنایا کمایا ہے، اگر اس سے بھی تجھے نکال دیں تب بھی ان کی اطاعت کرنا۔ تیسری بات، جنت جانے کا راستہ، مایوسی کیا ہے؟
ولا تترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ رمضان کے بعد بھی فجر نہ چھوڑنا۔ ابھی میں آیا ہوں نا، بارش بھی ہوئی تھی، ہم سلو آ رہے تھے تو راستے میں کئی مسئلیں آئیں، لوگ پیدل جا رہے ہیں اس وقت آج بارش میں، اور جیسے ہی رمضان گزرے گا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ولا تترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز، اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیتا ہے، اور جب اللہ ذمہ اٹھاتا ہے پھر ہوتا ہے مایوس، پھر ہوتا ہے پریشان۔ اگر اس راستے پر چلتا رہے مایوسی کوئی نہیں۔ اسی طرح سے تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بلکہ دو لوگوں کا ایک ہی جیسا تقریباً واقعہ ہے۔ ایک حضرت عمرو بن العاص کا، مسلمان ہونے آئے، ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی آئے ہیں، انہوں نے بیعت بھی کر لی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے ہیں، بیعت بھی کر لی ہے، لیکن عمرو بن العاص بڑے زیرک، بڑے دانشور تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھ ہی ادھر، اپنا ہاتھ لاؤ، بیعت کرو۔ بیعت کرنے لگے تو اپنا ہاتھ اوپر ایسے رکھنا تھا تو کھینچ لیا پیچھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ پوچھا میرے لیے کیا ہے؟ اگر میں اسلام لاتا ہوں تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے آدمی کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام اتنا بابرکت ہے، اتنا مبارک ہے، اس کی تو ایک ایک گھڑی اللہ کی قسم اتنی زبردست ہے، ایک لمحہ ایسا جو اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہو، اللہ کے ڈر سے رو دیا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آنکھ کبھی جہنم نہیں جائے گی جو اللہ کی خشیت سے رو پڑے، کبھی جہنم نہیں جائے گی جو صرف اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی تو فرمانے لگے کہ یہ تو سب کو ملے گا جو بھی مسلمان ہوگا، وما لی، میرے لیے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے پیکیج کا اگلا حصہ بیان فرمایا، فرمایا ہجرت کر کے آیا ہے، والہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت بھی یہی کرتی ہے، انسان کے سارے سابقہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ وہ ہجرت جو اللہ کے لیے کی ہو۔ کہنے لگی یہ تو سب مہاجروں کے لیے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں، میرے لیے کوئی خاص پیکیج؟ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا وَالتَّوْبَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، توبہ بھی یہی کرتی ہے انسان سے سارے سابقہ گناہوں کو۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بشارت ہے۔ ہم پیدا ہوئے مسلمان، ہمیں کہیں ہجرت نہیں کرنا پڑی، اللہ نے محفوظ وطن دیا، تو یہ تیسری بات ہم سب کے لیے ہے، وَالتَّوْبَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ توبہ کرنے سے، توبہ سچے دل کی کرنے سے اللہ سابقہ ساری غلطیوں کو، ساری کوتاہیوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہنے لگے یہ بھی سب کے لیے ہے، میرے لیے کوئی خاص چیز؟ اب رسول اکرم خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ کو ابھی تک یہاں ہی خبر ہے، اس سے آگے آپ کیسے بیان کر دیں جبکہ خبر نہیں۔ پھر عرش والے کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اسے بتاؤ ہم نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ یہ توبہ بھی کر رہا ہے، ہجرت بھی کر رہا ہے، اسلام بھی لا رہا ہے، تو اب ہم پیکج کیا دے رہے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تو اسے بتاؤ آج کے بعد تمہارے سارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ کوئی ہے بات مایوسی والی؟ اسی طرح سے ایک اور صحابی وہ بھی آئے اسلام قبول کرنے، اور یہی بات اسی طرح سے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے کھینچا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا؟ آپ نے تینوں باتیں اعلان فرمائی، یہ ہے اسلام کا یہ فائدہ، ہجرت کا یہ فائدہ، توبہ کا یہ فائدہ۔
تو اس نے حیرت سے پوچھا، سنن دارمی کی روایت ہے، بڑی حیرت سے، کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا، اللہ کے رسول واقعی کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس نے کوئی خاص گناہ کیا ہے جس کے بارے اس کو خیال ہے کہ یہ تو معاف نہیں ہو سکتا۔ پوچھا تم نے کیا کیا ہے؟ ایسا کوئی گناہ کون سا ہے جس کے بارے تم متردد ہو، متعمل ہو کہ ہو سکتا ہے یہ معافی نہ؟ کون سا گناہ کیا ہے ایسا؟ اس نے اپنا گناہ سنانا شروع کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں اس کو چھوڑ کر سفر تجارت پر گیا اور اسے کہہ کر گیا کہ ابھی بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام قبیلے کے ناموں پہ نام رکھنا اور ہماری طرح اس کی تربیت کرنا، بہادر بنانا اسے، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو جنگل میں لے جانا، گڑھا کھود کر اس کو زندہ درگور کر دینا، اسے بچا کر نہ رکھنا۔ 8 سال بعد واپس آیا، دستک دی، دروازہ کھولا تو ایک بچی سامنے کھڑی تھی۔ اس بچی کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اس کی شکل و شباہت، اس کے اعضاء، اس کا جسم۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، یہ ہمسایوں کی بچی ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، میرے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتی ہو، یہ میری بیٹی ہے، میں پہچان گیا ہوں، اور میں نے تمہیں کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو دبا دینا، اس کو دفنا دینا۔ اللہ، بیوی نے منت سماجھ تھی کہ اس کو رہنے دو، لیکن میں ایسا سب دل کدال پکڑی اور بیٹی کا بازو پکڑا، اس کو لے کر جنگل میں چلا گیا، گھڑا کھودا، خود باہر آیا، اس کو دھکا دیا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اتنا سنگین جرم، وہ پوچھتی رہی میرا کیا قصور ہے، اور میں اس میں مٹی ڈالتا رہا۔ وہ خود بھی رو رہا ہے اور نبی رحمت بھی زاروں کتار رو رہے ہیں کہ جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ اور پھر وہ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ، اسلام لانے سے، توبہ کرنے سے، ہجرت کرنے سے کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیوں میں بولے ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ کون ہے؟ یہ دہیہ کلبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حسین، ایسا سچا ایمان۔ فرمایا اگر تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو سارے ہی معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کی توبہ کے بارے محدثین نے لکھا اس کی توبہ کیا کمال قبول ہوئی، کیا کمال قبول ہوئی، اس کی قبولیت کے آثار ہیں۔ اور اللہ ایسا عطا کرتا ہے، بندہ مومن جب اللہ کے سامنے سچے دل سے شرمندہ ہوتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ ایسے آثار ظاہر کرتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم ایک تو یہ آپ نے اس کو اپنا سفیر بنایا اور سب سے طاقت اور حکمران کی طرف اپنا سفیر بنا کر دہیہ کو بھیجا، ہرقل کی طرف۔ دوسری، جس دن یہ اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں ہوتا، اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ جبریل امین سے کہتے جاؤ آج محمد کی مجلس میں دہیہ نہیں ہے، تم دہیہ کی شکل بن کر جاؤ، دہیہ کا حلیہ بنا کر جاؤ۔ اور وہ آتے آپ سے بات چیت کرتے، وہ جب چلے جاتے تو اللہ کے نبی پوچھتے پتہ ہے کون ہے؟ لوگ کہتے اللہ کے رسول دہیہ تھے، فرماتے نہیں یہ دہیہ نہیں جبریل تھے۔ فرق یہ پڑے گا کہ آپ کا دل واقعی ڈر گیا، واقعی اللہ سے رجوع کر رہا ہے، اور ایک ذرہ بھی اگر خشیت کا پیدا ہو گیا، ندامت کے بدلے ایک نتیجہ مایوسی ہے اور دوسرا نتیجہ خشیت ہے، مایوسی نہیں، مایوسی نہیں، اس کی مذمت کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم جس کے بندے ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس آدمی کے ایک غلط عمل کی مثال دی ہے، غلط عمل کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص اس نے اپنی جان پر ہر ظلم کیا، یعنی ہر گناہ کیا اس نے، جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے کہتا ہے جتنا میں گناہگار ہوں مجھے زمین میں دفنانا نہ، کیونکہ اگر میرے رب نے مجھ پر قدرت پالی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہو۔ کیا کرنا؟ مجھے جلا دینا، پھر میری راہ کو سمندر میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا جو تو نے لیا ہے واپس کر۔ اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کون اس سے چھپے؟ کون اس سے بچے؟ کون اس سے دور ہو سکتا ہے؟ کھڑا کیا سامنے اور پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ اور اس کا جواب حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من خشیتک یا رب، آپ کی خشیت سے، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے، آپ کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ عمل غلط ہے، بولو غلط ہے نا۔ اللہ نے کبھی بھی، پہلا انسان قتل ہوا، پہلا انسان زمین پر پہلا مرنے والا قتل ہوا، اس کو کیا کرنا ہے؟ بھائی کو، قاتل کو نہیں پتہ چل رہا، اللہ نے آسمان سے کووں کو بھیجا ہے، جاؤ بھائی چلو سمجھاؤ اس کو، اور اس نے اپنے مردہ کوے کو، ساتھی کو قبر کھود کر دبایا ہے، اس کو پتہ چلا دبانا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ نے کسی بھی شریعت میں جلانا، ہواؤں میں چھوڑ دینا، مچان پہ رکھ دینا، پرندوں کو گوشت کھانے دینا، کبھی بھی انسان کی تقریر کے خلاف ہے، صرف دفنانا ہے۔ لیکن اس نے ایک غلط کام کروایا، اور اس کا سبب کیا بتاتا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ یہ ایک عجیب مثال ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کو اس وجہ سے ہی چھوڑ دیا کہ اگر تو میرے ڈر سے ایسا کر رہا ہے، ایک عمل جو غلط ہے بظاہر، لیکن اس کی جو پیچھے پرسیپشن ہے، جو وجہ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، مایوسی نہیں، ڈر ہے، اللہ نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، اگر دنیاوی اعتبار سے مسائل ہیں تو یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے کہ آدمی مایوس ہو، اس کے تعلق کے خلاف ہے کہ آدمی مایوس ہو، اور اگر گناہوں پر پچھتاوا ہے اور اس پر مایوسی ہے، وہ بھی مذمت کی گئی، کیونکہ گناہ ہے اور اگر پچھتاوا دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے ہوا تو یہ مبارک ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ اس کے بعد اگر خشیت آ جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی خشیت سے وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔